50-50 نیوز سے افراز نازش حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اس طرح ہماری پورے ہجوم کی، میں قوم تو پاکستانیوں کو نہیں کہتا، ہاں ایک امید میں نے ضرور رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن ہم لوگ ہجوم سے قوم بن جائیں۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ ایک قانون پاس ہوا پچھلے مہینے کہ جی یہاں پر ہمارے گھروں میں بچے، عورتیں اور ان کے حوالے سے ایک تحفظ کا ان کا ایک قانون تھا جو کہ پچھلے مہینے سینٹ سے بھی پاس ہوا۔ تو اس کے اوپر میں حیران ہو گیا کہ ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس کے اوپر اپنے بغیر سوچے سمجھے، اپنی ناقص علم کی بدولت ایسے خدشات، ایسے اندیشے زیر بحث لا رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہے، اور مثالیں دے رہے ہیں کہ جی یہ جو حکمران ہیں انہوں نے مغرب کا قانون ہم پر لاگو کر دیا ہے۔ میں ان سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور آج کا ویلاگ جو ہے وہ بھی میرا اس حوالے سے ہے کہ کائنڈلی آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو قانون، جو کسی چیز پر کوئی نکتہ زنی یا کوئی ہم رائے اپنی غلط قسم کی دیتے ہیں تو اس کا اثر ہماری بھی نسل پر پڑے گا۔ اگر آپ فرقہ واریت کی بات دیکھ لیں، اگر آپ کوئی ایک غلط قسم کی انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے بچوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اگر ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں، ذاتیات پر ان کے کیچڑ اچھالتے ہیں، تب بھی وہ مسئلے مسائل ہمارے اوپر ضرور آتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیے گا، میں جن نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کا بجٹ ہے، جس مہینے بجٹ آتا ہے آپ دیکھیے تانگے ریڑھی والے ریڑھی فروش سے لے کر ایک پورے پڑھے لکھے شخص تک وہ اس کو ذکر کرتا ہے، حالانکہ ان میں سے بہت سے کم لوگ ہیں جو بجٹ کی اتنی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتے ہوں، لیکن ان کو اظہار ان کا دیکھیے وہ جہاں کہیں بیٹھے ہوں گے وہ گالی گلوچ کے ساتھ ایسی بد امنی کی فضا پیدا کرتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہوں میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کوئی بچوں کے حوالے سے قانون ہے، تو ایک بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے قانون بنا جس میں کہا گیا جی پھانسی، تو وہ نہیں ہوتی۔ اب قانون بننے کا میں طریقہ بتا دوں کہ کچھ قوانین ایسے کہ اگر حکومت وقت کے پاس بھی اگر 1/3 کی میجورٹی ہوتی تو پھر اس کو آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب وہ اتنی اکثریت میں نہ ہو کوئی بھی حکومت تو وہ یہ آرڈیننس کے ذریعے، صدارتی حکم کے ذریعے ایک قانون پاس کرتی ہے جس کو بعد میں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جس قانون کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر بھی تمام سیاسی جماعتوں نے اور بہت سارے علماء اکرام نے بھی اپنی رائے دی، اور اس کے بعد یہ جا کر یعنی قانون کا حصہ بنا۔ اب پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ اس کے اندر بحیثیت شہری آپ مجھے بتائیے کہ آپ قانون کے اوپر کتنی عمل درآمد اپنا کرتے ہیں، اس پہ کتنی اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہماری تو عدلیہ کا یہ حساب، یعنی انصاف دینے والے جو ادارے ہیں ان کا بین الاقوامی سطح پر جو نمبر آ رہا ہے 128واں، آپ اس سے اندازہ کریے کہ قانون کے اوپر عمل کروانے والی عدلیہ وہ خود کس پسماندگی میں ہے، اس کا اپنا کیا معیار ہے۔ تو لوگ کب کس طرح ہمارے آئین کے اوپر، ہماری اخلاقیات اور دوسرے معاملات میں وہ عمل کریں گے؟ ناممکن سی بات ہے۔ یہ قانون بن بھی گیا، فرض کرے بن چکا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ جو کروانے والے لوگ ہیں وہ خود رشوت لیتے ہیں، وہ خود بددیانت ہیں، وہ خود ایسی اس معاشرہ، ادروائز تو قانون تو ہمارا بہت پہلے سے ہے۔ میں تو آپ کی توجہ یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ اس کے قانون کے اندر پڑھیے، میں چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جو باہر جس کو کہا گیا یہ مغرب میں ہو رہا ہے، اور اب خدا نہ خواستہ ہماری سوسائٹی کے اندر خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ اپنے والدین کی بد اخلاقیاں کرے گی، ان کے سامنے بولے گی، اور یہ تو آپ یہ مت بھولیے کہ یہ سارا کچھ اگر ہوگا تو اس میں بھی ہم قصوروار ہیں، بزرگ قصوروار ہیں، خاندان کے بڑے قصوروار ہوں گے جو اپنی اعلیٰ اقدار پاسداری کی نہیں کروا سکے ہوں اپنی نئی نسل سے، کہ آج میرے سامنے اگر میری اولاد ہے تو کہیں میری ہی کوتاہی ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ مت بھولیے کہ ہماری تربیت میں اگر کمی ہے تو یہ قانون ہمارے اوپر یقیناً اپنے اثرات لے کر آئے گا۔ اگر ہمارے اپنی روایات، خاندان جس کے اوپر ہماری ناک کٹتی ہے، جس کے اوپر ہم قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ کو اتنا ایمان ہے کہ آپ ایک بہت خاندان اعلیٰ نسب سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی نسلیں جو ہے نا وہ اس پہ فخر کرتی ہیں، تو پھر آپ کو اس قانون سے کس قسم کا ڈر ہے؟ تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں اس قانون کو سمجھنا ہی کوئی نہیں چاہتا۔ حقیقت میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ذرا ان پہ غور تو کیجئے کہ کیا ہے
کہ آپ نے یعنی کہ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، مدارس میں ہو رہا ہے، سکولوں میں ہو رہا ہے، یعنی کہ آج سے 15-20 سال پہلے تک آ کر جو بھی حکومت تھی اس نے یہ لکھا سکولوں کے باہر کہ یہاں پہ بچوں کو پیار کرنا ہے، مارنا پیٹنا نہیں ہے، تو یہاں تک میسیج دینا پڑا اس قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی مملکت پاکستان، جہاں پر یعنی کہ دین اسلام نافذ ہے، جہاں پر آپ کے آئین اور دین کے مطابق قانون بنا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی 75-70 سالوں میں عورتوں پہ تشدد بھی ہم مسلمان کرتے ہیں، بچوں کے اوپر ظلم بھی ہم مسلمان کرتے ہیں، عورت بہن بیٹی ان کے حقوق بھی نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ بھی معاشرے میں جس غلیظ نظروں کے ساتھ ہم اپنے معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں بازاروں میں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے آپ دیکھ لیجئے، تو یہ سارا کچھ تو ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ اگر فرض کریں اس کے اوپر تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے اگر حکومت نے کر دیا ایسا، تو آپ اس کو مثبت سوچ نہیں لے سکتے کہ یہ کیا بہتری نہیں ہوگی؟ کچھ لوگ نہیں ڈریں گے، کچھ لوگ اس طرح کرنے سے پہلے نہیں سوچیں گے، جو جان بوجھ کے بغیر کسی غلطی کے، کہ نمک زیادہ ہو گیا ہانڈی کے اندر اور عورت کے اوپر تشدد ہوتا تھا، وہ بغیر بتائے اگر ماں سے ملنے چلے گی یا بغیر بتائے اس کے ماں باپ بہن بھائی اس کے گھر آ گئے اور شوہر اور سسرال والوں نے اس کا جینا حرام کر دیا، کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، کہ آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے کہ عورت کو جلا دیا گیا اور چولہے پھٹنے کے واقعات آپ کی نظروں میں نہیں ہیں؟ اب بھی جو بچوں کے اوپر استاد تشدد کر رہا ہے، یا ماں باپ جس طرح ستیلے ماں باپ مارتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ آپ پوسٹوں میں سوشل میڈیا پہ تو بڑی ہمدردیاں جتاتے ہیں، بڑا حکومت کو کہتے ہیں جی یہ اس طرح کا قانون کریں، ان کو سر عام پھانسی دے، چوکوں پہ لٹکا دیا جائے۔ تو اگر یہ قانون ہوگا تو چوک پہ بھی لٹکے گا، قانون ہوگا تو پھانسی لگے گی۔ تو جب آپ کے نمائندے ہی قانون نہیں بنانا چاہ رہے، کرپشن کے اوپر قانون، آپ کا کتنے عرصے سے آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی کرپشن کے اوپر پھانسی کی سزا ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ وہاں پہ اس کے اوپر کیوں نہیں دستخط کرتے، کیوں نہیں سگنیچر کرتے، کیوں نہیں قانون کا حصہ بناتے کہ ہاں ہم میں سے کوئی بھی سیاستدان کیا کوئی بھی ہو تو اس کو بھی اگر وہ کرپشن کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے کوئی مسئلہ تو اس کو پھانسی دیں، نہیں دیتے، اس کو دستخط ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسرے معاملات ہیں جو حقوق آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے، آپ کا دین آپ کو دے رہا ہے، آپ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر حکومت کروانے کے لیے اس کو چھوٹا سا شکل دے رہی ہے تو اس کے اوپر آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں اور آپ ڈر رہے ہو مغرب کے آپ کو اپنے مذہب کے اوپر اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ جو 5 وقت آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جس رب سے آپ ڈرتے ہو، جس کے اوپر توکل ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، آپ اس کو اتنا کچھ مانتے ہو، اور اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہو کہ مغرب کا یہ جو قانون آ رہا ہے، جو یہ آ کر ہمارے خاندان، ہماری پاسداریاں، ہماری روایات، ان ساروں کو تباہ و برباد کر دے گا، تو یہ آپ کا توکل ہے اپنے رب پہ، یہ آپ کی اپنی شریعت کے اوپر بھروسہ ہے، یہ آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ ہے، یہ آپ کو اپنے آباء و اجداد کے روایات پہ اعتماد رہ گیا۔ تو میں جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ بڑے بڑے اینکر بھی ہیں، میں اب ان کے کیا نام لوں، میرے خیال میں آپ نے بہت ساروں کے یہ ویوز دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی بہت ساری دی، میں تو مجبور اور تنگ آ کر میں نے آج آپ کو یہ مخاطب ہوا ہوں کہ یعنی کہ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، یار آپ کس طرف چل رہے ہو؟ سوشل میڈیا کیا اسی طرح کے پروپیگنڈے کے لیے رہ گیا کہ آپ جب دل چاہو کسی بھی چیز کو نیگیٹو اتنا اچھال دو کہ آپ مفکر بن جاؤ اور اپنی بات پہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرو اور اکڑ جاؤ؟ یعنی کہ اب آپ کو مسلم لیگ کے کچھ لوگ ہیں ہمارے جن کو ہم پٹواری کہتے ہیں، اب ان کو دیکھیں، ان کے آگے بے شمار چیزیں ہم حقائق رکھتے ہیں، میں اپنے دوستوں کی بات کروں، ان کے آگے میں جتنا بھی بین بجا لوں کہ یار یہ دیکھو یہ حقائق ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سیاسی طور پہ ایک قسم کا انتقام ہے۔ اسی طرح مولانا حضرات کو کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی بچے کو ڈانٹنا تو ہمارے دین نے بھی حکم دیا کہ بچے کو ڈانٹیں تاکہ وہ دین کی طرف ہر چیز کا انہوں نے، یہاں تک کہ فتوے جو دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پہلے ہی اس کے نبی نے بھی فرما دیا تھا کہ یہ لوگ قرآن کی آیات کو بیچیں گے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے آپ کو نائب بنایا تو کسی وجہ سے بنایا، تو اسی وجہ سے اگر آپ ہمارے کسی بھی معاملے میں اگر آپ پاکستانی ہیں، آپ کو تعلیم کی پالیسی کا اگر پتہ کرنا، اس پہ کوئی بات کرنی تو پہلے پڑھ لیں، اگر آپ کو بجٹ کے اوپر بات کرنی تو پہلے اس کے نکات کو سمجھیں، کسی ماہر معاشیات سے بیٹھ کے سمجھیں۔ اگر آپ نے کوئی قانون بنا اور آپ دیکھا دیکھی کسی کے پیچھے چل پڑے، کسی کی پوسٹ پڑے اور اپنے آپ کو علامہ اقبال سمجھ لیا، تو یہ غلط ہے۔ آپ اس معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری بنیں، آپ ایک پاکستان کے ذمہ دار شہری بن کے یہ کریں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو کم اچھالیں، پروپیگنڈا کم کریں، اگر کہیں پہ ایسی چیز ہے تو پروٹیسٹ کریں، اگر آپ رائٹر ہیں لکھ لیں، اگر آپ کوئی اچھا سرکل رکھتے ہیں سوشل پہ،
سوشل نیٹ ورکنگ ہے آپ کی، تو وہاں اپنے دوستوں کے ذریعے آواز بلند کریں تاکہ ہمیں اویئرنیس آئے، اچھی اچھی باتوں کے حوالے سے ہمیں بتائیں، یہ کیا کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ چیزیں جو ابھی ہوئی نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ پوری قوم کو سٹریس کر رہے ہو، نوجوانوں کو ورگلا رہے ہو، ان کے بچوں والدین جو ابھی موجود ہیں ان کے بیچ میں خلا پیدا کر رہے ہو آپ ان کے بیچ میں فاصلے کم کرنے کی بجائے فاصلے بڑھا رہے ہو۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہو، اب دیکھیے اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت پہ اگر کوئی غلط وہ کرے گا، اس پہ تہمت لگائے گا، تو آپ کا دین آپ کو نہیں کہتا کہ آپ مت کریں، تو آپ دین کو پہلے لے کر آئے نا۔ آپ نے جتنی یہ چیزیں اگر آپ اس کو کراس نہ لگائیں، آپ ذرا اس کا موازنہ تو کیجئے، یہ تو آپ کا دین آپ کو کہہ رہا ہے بچوں سے پیار کریں، بزرگوں کی عزت کریں، اولڈ ہوم میں مت بھیجیں، ان کی خدمت کریں، اپنی بیوی پہ ہاتھ مت اٹھائیں، آپ اس کو پیار سے سمجھیں، دین نے 4-5 راستے بتائیں آپ کو کہ آپ ان کے مطابق چلیں، تو آپ وہ نہیں کرتے۔ بچوں سے پیار محبت کریں، اگر ستیلے بھی ہیں تو کیا وہ ہیں تو انسان نا، انسان کے بچے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ، تو یہ تشدد، یہ جو ٹیچر بن کے، یہ جو ٹیوشن کے معاملے، یہ جو سکول کے اندر جس طرح کا بیہودگی کے یہ کچھ لوگ کرتے ہیں جو ہمارے پورے نظام کے اوپر دھبا ہیں، آپ یقین کیجئے، میں اپنا ولاگ کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایسی این جی اوز موجود ہیں مختلف شہروں میں، کراچی، اسلام آباد، لاہور کے اندر، جو آپ کے انہی چیزوں کے اوپر رپورٹ بنا کے 15، 20، 50 ہزار ڈالر، لاکھوں ڈالر لے کے وہ آپ کا نیگیٹو امپیکٹ، اسلام کا نیگیٹو، وہ پوری دنیا میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ وہاں کے یونیورسٹیز میں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، کرسچن سے، یہودیوں سے یا کسی اور دین سے، مذہب سے ادھر آتے ہیں ہدایت کی طرف، وہ لوگ ان کو بلا کے ان کو پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو تم اس کے لیے تم نے اپنا مذہب چھوڑا، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ اور میں کر رہے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ایسا مت کریں۔ اس پاکستان کی پہلے بھی بہت سارے دشمن چل رہے ہیں، 5th جنریشن وار چل رہی ہے، ہمارے کون سے ادارے ہیں جو آپ اپنے اداروں میں اتنی ہمت ہے کہ آپ مغرب سے خوف زدہ ہیں، آپ اپنے اداروں کے اوپر تو بات نہیں کر سکتے کہ آپ کا سپاہی محلے کا جا رہا ہو تو آپ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وہ عزت سے نہیں جھکتی، وہ ڈر سے جھکتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ میں لڑ نہیں سکتا، آپ اس کے سامنے اپنا حق نہیں لے سکتے، ایک پولیس والوں سے نہیں لے سکتے، ایک پینشنر یعنی کہ 60 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اس ملک میں، 60 سال سرو کرنے کے بعد بھی وہ اپنا حق ان سے نہیں لے سکتا، رشوت دینی پڑتی ہے۔ اپنے معاشرے کو سیدھا کر لیں، اپنے معاشرے کو دین کے، شریعت کے مطابق کر لیں، تو ہمیں ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ آپ میں اگر یہ نہیں کر رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس قانون سے تو وہ ڈرے جو یہ کرتا تھا یا جو کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے ڈرے گا نا۔ تو برائے مہربانی اس کے اوپر کومنٹس کیجئے گا، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا، میں نے دیکھا ہے ہمارے اتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 11 ماہ ہو گیا ہمارے 50-50 نیوز کو، تو اس کے اندر ہمارے اپنے دوست ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی کہ یار یہ افراز پروموٹ ہوگا، وہ ایک اچھے کاز کے اوپر بھی اس کو لائک نہیں کرتے، کومنٹس کرتے ہوئے، یعنی کہ ان کو ایسے لگتے ہیں جیسے ان کے ڈیبٹ ہو جائے گا ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ، یا ان کو ان کی ناک کٹ جائے گی یہ میرے ساتھ اگر تعلق شو کر دیں گے۔ کیا ہوتا ہے یار، اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا سوچیں سمجھیں، ہم جو چیزیں باتیں کرتے ہیں یہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں کر رہا ہوں، تو مجھے تو پروموٹ کر دو یار، مجھے تو آگے بڑھاؤ تاکہ آپ کی بات کسی اور ادارے تک بھی چلی جائے۔ تو آپ نہیں کرو گے تو آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہو، میرا ساتھ تو نہیں دے رہے نا، پھر دوسرا تو ظلم کا رستہ رہ جاتا ہے۔ تو بہرکیف میرا کام ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرنا، یا آپ سے چاہتا بھی ہوں، لیکن آپ میری رہنمائی نہیں کرتے تو کم از کم اپنی رہنمائی ہم سے لے لیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔